دور و نزدیک سے چل کر آج کی اس پاکیزہ بزم میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمان نوری جماعت اہل سنت کے ممتاز یگانہ روزگار خطباء علماء مفتیان کرام مداحان مصطفیٰ ائمہ مساجد اہل سنت طالبان علوم نبویہ اجل و فرمان طیبہ اس سے پیش کر ہماری جماعت کے رونمش اور گزشتہ 50 سال سے خطابت کی دنیا میں اپنا لوہا منوانے والے اپنے فکر و نظر کے ذریعے سے آپ کو اپنی طرف متوجہ کے لیے خطیب دوران عالشی ملت حضرت علامہ سید اختر صاحب عقیدہ موضوعی ابھی تشریف آوری ہوئی ہے عالشی ملت سماحت الشیخ صاحب الفضیلہ حضرت علامہ مفتی مصطفیٰ شریف صاحب عقیدہ رحمۃ اللہ اور بہت سارے حضرات فرمائے میں کوشش کروں گا کہ تلاوت کردہ آیات کی روشنی میں اپنی معلومات کو آپ کی خدمت میں نظر کروں دوشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کے شہر میں پہلی بار اللہ نے آنے کا موقع عطا فرمایا اور آپ سے میں اس وقت روبرو علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کی وجہ۔ آپ میری گفتگو سماعت فرمایا، تقریر کے بیچ کوئی نعرہ نہ لگائیے۔ یہ تحقیق کا دور ہے، تعلیم کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے، پڑھنے اور پڑھانے کا دور ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر مسلمانوں نے پڑھنا نہیں شروع کیا تو دنیا اس قوم کو جوتا بنا کے پہن لے۔ بہت خالی مرغا مچھلی اور تیتر اور بٹیر اور بڑی دیگیں صاف کر رہے ہو بریانیوں کی، بہت شربت پی لیا ہے امام حسین کے نام پر، کھچڑے خوب کھائے ہیں۔ اب ہوش کے ناخن لے لو ورنہ اب تو پانی سر سے اوپر ہونے کو آ چکا ہے۔ اگر حالات سے ہم کچھ عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں تو ہم سے بڑا سورداز کوئی نہیں۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آتا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ خدا ہمیں کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ میرے بحر کی موجوں میں انقلاب نہیں، چھپا کر آستین بجلیاں رکھی ہیں گردوں میں، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔ چونکہ یہ ادارہ دارالعلوم فیضان دارالعلوم رضائے کئی سالانہ اجلاس ہے جس میں بھی کچھ بچوں کے سر پر دستار باندھی جائے گی۔ ملک کے طول و عرض میں ہمارے بہت سارے ادارے چلتے ہیں، معبود چند کو چھوڑ کر کے ہمارے اداروں کی جو کنڈیشن ہے وہ بڑی ناگفتہ ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے شادی ہار بہت بڑے بڑے ہیں،
ہماری خود کی بلڈنگیں بہت بڑی بڑی ہیں اور ہمارے پاس مدرسوں کے حالات ایسے ہیں. ہم چونکہ پورے ملک میں جاتے ہیں تو دیکھا ہی گیا ہے کہیں کی اینٹ کہیں کا رونا بھان متینے کھمبا جونا دروازہ ڈلا ہے کسی میں کنڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں کسی کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. یہ حالات ہمارے مدرسوں وجہ اس کی یہ ہے جلسے ہمارے یہاں بہت ہوتے ہیں اور خاص کر یو پی بہار جھارکھنڈ ویسٹ بنگال اڑیسہ یہ علاقے وہ ہیں جہاں ہر گاؤں میں ایک دو جلسہ ہوتا ہے. سالانہ اہل سنت والجماعت کے اربوں خربوں روپے صرف مشاعروں پہ جلسوں پہ خرچ ہوتے ہیں اور اگر ہم سروے کریں تو ہماری قوم کو ریفنڈ کچھ نہیں ملتا ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ہماری آدھی تقریر اذان فجر سے پہلے بھی ہے اور آدھی تقریر اذان فجر کے بعد میں ہے. اتنی محنت کے بعد بھی ہم سنیوں کی مسجد میں نمازیوں کا عطا پتہ نہیں ہے کہاں فالٹ ہم ہیں. اتنی محنت تو ہمارا حزب مخالف بھی نہیں کرتا. مگر ان کی مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بہت بڑی بڑی ہوئی ہے. معاف کیجیے ہمارے کچھ خطبہ علماء میں ارے ہم سنیوں کو تو جنت بالکل موروثی جاگیر ملی ہے کسی کے باپ کی جنت نہیں ہے. مرنے کے بعد جب جاؤ گے تو پتہ چلے گا کس کو جنت ملتی ہے کس کو نہیں ملتی. خاتمہ ایمان پر ہوگا تب جنت کا کانسیپٹ رکھنا گیا ہے. اس خط میں مبتلا ہو کہ سنی ہو چاہے جمعہ پڑھو چاہے نہ پڑھو ہم ضرور جنت میں جائیں گے. کس نے بتایا؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. دلیل لا. اتنا کانفیڈنس تو انہیں بھی اپنے رب کی طرف سے اس ادا کے حوالے سے جن کے پاس کنفرم ٹکٹ تھا جنت کا جن کے پاس کنفرم ٹکٹ جنت کا تھا وہ بھی بہت روتے تھے اللہ کے ڈر سے. حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی کم روتے تھے جن کے پاس وی آئی پی کا ٹکٹ جنت کا تھا وہ روتے تھے اور جن کو پتہ ہی نہیں کہاں جائیں گے وہ اتنا سینہ پھلا کے چلتا ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے ہم ہی جنت. اس خط کو دماغ سے نکالو اور میدان عمل میں قدم رکھنے کی کوشش کرو. دنیا چر گئی گھاس کی طرح سنیوں کو. لوگ زمین سے پودوں کی طرح اگے نہیں ہیں اور آسمان سے بارش کی طرح ٹپکے نہیں ہیں. ہماری جماعت سے ٹوٹ ٹوٹ کر کے لوگ دوسروں کے سب میں شامل ہیں. ہم گزشتہ 40 سال سے تقریریں سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں 40-45 سال. مگر ہمارے جلسوں کے مزاج میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا. اس دھرنے پہ چل رہے ہیں. کبھی ہم نے اس کا بھی سروے کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جو جلسہ ہم نے کیا ہے حساب کتاب تو ضرور لگاتے ہیں کہ کتنا آیا کتنا گیا کتنا خرچہ ہوا کتنا بچا یا خسارہ ہوا, لیکن یہ حساب نہیں لگاتے کہ ہمارے اس جلسے سے ہماری قوم میں کتنی بیداری ہے. وقتی طور پر جلسے ہمیں شعلہ جوالہ بنا سکتے ہیں مگر قوم کے مرض کا یہ حل نہیں ہے. افسوس یہ ہے کہ سب سے جاہل قوم صرف سنی ہے. میں غیروں کی بات نہیں کرتا, سنی کی بات کرتا.
عیسیٰ پیغمبر کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 571 سال کے بعد جب اللہ بندوں سے مخاطب ہوا غار حرا میں، تو پہلا میسج اللہ کا آیا تھا وہ کوالیفیکیشن کا تھا، اقرا پڑھیے۔ جس قوم کے مذہبی کتاب کا آغاز کوالیفیکیشن سے ہو رہا ہے، اس قوم کے اندر کوالیفیکیشن اونلی 2% ہے۔ ہم کہاں سوئے؟ جتنی رپورٹ تیار کی گئی ہے، جتنے منڈل کمیشن بنائے ہندوستان میں، سب کی رپورٹ یہی ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی شرح جو ہے وہ شیڈول کاسٹ سے بھی نیچے ہے۔ وہ زمانے لگ گئے جب جہالت چل جاتی تھی، اب نہیں چلنے والی۔ اب لوگ پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دنیا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیے۔ دنیا کو آپ طاقت سے نہیں جیت سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے پاس طاقت بہت ہے، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں۔ دنیا کو پیسوں سے نہیں جیت سکتے ہیں، دنیا کے پاس پیسے بہت ہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں۔ اب ایک ہی آپشن بچتا ہے تعلیم کا، اس تعلیم کے ذریعے سے، وہ بھی تعلیم اخلاق مصطفیٰ کی روشنی میں حاصل کی، ورنہ تعلیم حاصل کرنے والے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہیروشیما پر بم برسایا۔ تعلیم تو ان کے پاس بھی تھی، جنہوں نے ٹوین ٹاور پہ حملہ کیا تھا، تعلیم تو ان کے پاس بھی تھی۔ یہ کوئی ہتھیاریں نہیں تھے، یہ بھینس چلانے والے لوگ نہیں تھے، گریجویٹ لوگ تھے، کوالیفائڈ لوگ تھے۔ تعلیم اگر اخلاق مصطفیٰ کی روشنی میں حاصل کی جائے تو وہ تعلیم رحمت بنتی ہے، رحمت اور برکت بنتی ہے، اور ہم دنیا کے دلوں کو اسی بنیاد پر جیت سکتے ہیں اور اپنے وجود کا لوہا بنوا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، اور مرنے سے پہلے یہ دل دماغ میں بٹھا کے مرو اور یہ سوچ کر کے مرو کہ تم مرنے سے پہلے اپنی نسل کو کیا دے کے جا رہے ہو، پراپرٹی، گاڑیاں یا علم کا ہتھیار۔ اپنی اولاد کی تربیت ڈھنگ سے کیجیے، محنت کیجیے بچوں پر، آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں بھی کچھ کام ہو تو ہم سے پوچھے بغیر نہ۔ کچھ لوگوں نے اپنے گرگے بٹھا رکھے ہیں، اگر ان کی نہ مانی جائے تو اسے سلاح کھلی بنا دیتے ہیں۔ یہ پورے دیش میں بدماشی چل رہی ہے، جدھر جاؤ ان گنڈوں اور موالیوں کی ٹیمیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ سلاح کھلی، وہ اسلام سے خارج، وہ مسلک کا غدار، وہ مسلک کے اعلیٰ دشمن، مسلک کے اعلیٰ کسی کے باپ کی پراپرٹی کا نام ہے کیا؟ تم جسے چاہو اسے سرٹیفکیٹ دو گے، وہ سنی ہے، وہ سنی ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب 4-5 لوگ ایسے ہیں جو اس چکر میں لگے ہیں کہ اگر تم مر گئے جناب مہودے تو کس کا نمبر پہلے آئے، اس چکر میں لوگ، اور اس فتنے نے پورے ملک کی سنیت کو تباہی کے ڈگر پہ ڈالا۔ ہر شہر پریشان ہے، جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں فتنے پیدا کرتے ہیں۔ اس کا بائیکاٹ، اس کا بائیکاٹ، ان کی تقریر یہاں نہیں ہونی چاہیے، ان کی وارننگ تو تیرے باپ کی ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے، عجیب کنڈیشن ہے۔ کوئی شخص مان لو
یہ ہے کہ میں اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہوں اور جو بھی شریعت کا قانون سب کو مانتا ہوں. اب کیا میں اور کسی کو نہیں مانتا تو کیا مسلمان نہیں؟ ہم بزرگوں کو ماننے والے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اسلام بزرگوں سے ملا. ابھی قاری خواجہ کے عرس کا زمانہ گزر رہا ہے، چل رہا ہے. خربوں روپے سنیوں کے اس عرس پہ نظر ہو جاتے ہیں، خربوں روپے. لیکن میں عرض کروں پورے شہر اجمیر میں ایک بھی دارالعلوم نہیں، ایک بھی دارالعلوم نہیں ہے. اجمیر شریف میں آستانے کرم پر معینیہ عثمانیہ چلنے والا صرف قرآن خوانی کا مدرسہ ہے، فاتح خوانی کا مدرسہ ہے، آیت کریمہ کا مدرسہ ہے، ختم خواجگان ختم قادریہ کا مدرسہ ہے. جہاں سے ہم پورے ملک کو کمانڈ کر سکتے ہیں وہاں سے ہمارا کوئی میسج نہیں جاتا سوائے یوز خزور. بلند دروازے سے لے کر کے اور مفتی بشیر صاحب کی مسجد جنوال قاصد وہاں تک اس پورے علاقے میں ناچنے والوں کی ٹولیاں بالکل دھمال مچاتی ہوئی. یہ ہمارے سنیوں کی پہچان ہے. کلندر ہے، فلانے ہے، ڈکانے ہے. جس مذہب کے مہذب کے نزدیک اس جنگلی پن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، آج باضابطہ طور پر وہ ہماری سنیت کی پہچان قرار دیا جا رہا ہے. کہاں سوئے گئے؟ یہ شور ہمارے پاس نہیں. ہمیں مقابلہ کیسے کرنا دنیا سے؟ ابھی مردود دربھنگا میں اس نے کہا میں امام مہدی. ہاں امام مہدی. ایک مہینہ ہوا بہت جنگ کر کے اس کو مارا پیٹا گیا. گوہر شاہی کا فتنہ الگ چل رہا ہے. شکیل قریشی جیسے کتے کا الگ فتنہ چل رہا ہے. ملنگوں کا الگ فتنہ، قادیانیوں کا الگ فتنہ ہے. ان سے کون مقابلہ کرے گا؟ ہم خود یوں لڑے جا رہے تھا کہ سننا کلی ہے اللہ کلی ہے. دھانی کا بیٹے کون سی یہ لیکن پہ دکھا کے دیکھا اللہ کلی سننا کلی ہے. اب تعجب یہ ہے کہ وہ بہبود بھی ہے جن مردوں کو استنجا کرنا نہیں آتا وہ فتوے جاتے کتنے. کبھی دعوت اسلامی کے پیچھے پڑ جائے گا، کبھی سنی دعوت اسلامی کے پیچھے پڑ جائے گا. اگر کچھ کرتے بھی ہو ایسے بکواسیں کرتے ہو. اس لیے ضرورت ہے کام کرنے کی. محنت کیجیے بچوں کو پڑھائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. مدرسوں میں صرف 5% بچے مسلمانوں کے پڑھنے والے. اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں 95% مسلمانوں کے بچے پڑھنے جاتے ہیں. وہاں کون لیکچرر آپ کا؟ بنامی مسلم کوئی لیکچرر ہے نا؟ اصلاحی، فلاحی، مظاہری، قاسمی، مودودی، ہمارا کوئی نہیں. سب نہیں. ہمارا ایک بھائی جو پڑھا رہا ہے الو بنانے میں پروفیسر ہے، اس نے کہا بھیا 100 بچے مسلمانوں کے ہیں، 100 میں سے ہم 10 سنی ہیں، لیکن وہاں پڑھانے والا کوئی ہمارا سنی نہیں میرے علاقہ. تو جو بچے پڑھنے آتے ہیں بی ٹیک کرنے والے 17-18 سال کے بچے ہوتے ہیں، ان کے دل کی تختی پر بڑی آسانی سے اپنی گمراہی اور بےدینی کی تحریر کو لکھتے ہیں. معاشرے میں بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں کالج کے پڑھنے والے بچے
جو بہت سارے معاملات کو لے کے کنفیوز رہتے ہیں، تو چاہتے کسی ذمہ دار عالم کے پاس بیٹھ کے پوچھیں۔ جب وہ آتے ہیں کبھی ایسے ماحول میں تو اول تو انہیں ملنے نہیں دیا جاتا ہے، ہٹو بچو ہٹو بچو، حضرت کی نیند میں کھڑا آتے وقت بیچارہ یوں سو جاتا ہے۔ تو برطانیہ میں بدھ کے روز کالج کا ایک بچہ تھا، تقریر کی بعد آیا، کم سے کم 1.5 گھنٹہ تک میرے پاس بیٹھ کے اس نے بہت سارے سوالات کیے۔ اچھا جب ایسے بچے کچھ الجھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے سوال کرنے کا انداز کچھ ایسے جذبن ہوتا ہے۔ اب ہم کیا سوچتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ ہم سے سوال کیے، ایک دم عاجزی کے ساتھ، جیسے ہمارا مزاج ہے نا، سارے ہاتھ پیر دباتے ہوئے، حضرت اس کا کیا جواب ہے، حضور اس کا کیا جواب ہے۔ اسکول کا بچہ کو کیا جانے کہ حضرت حضور کا دبا یہ جواب، وہ اپنی سب سوال کرتا ہے، تو اس کے انداز تخاطب سے لوگ یہ مردود کھڑی نکل رہا ہے، وہ گیا تو ضرور مگر وہ آپ کے دین سے بھی گیا۔ اس طرح کے ہمارے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جنہیں مطمئن کرنے کی آج ضرورت ہے، مگر ہمیں حضرت ہماری ٹوپی بڑی اونچی ہے، ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد، ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ کالج کے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں، ان کو کون جا کر کے سنبھالے گا؟ وہ بچہ پھر ناگپور ایئرپورٹ تک گیا میرے ساتھ مجھے چھوڑنے کے لیے، اور پورے راستے میں سوال کرتا رہا، یعنی کون مطمئن ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں، جو تبلیغ دین کے حوالے سے اسکول کا اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ معاف کیجیے گا، ایک جنرل بات نکل رہی ہے، آپ نے سنا ہوگا فیفا ورلڈ کپ ابھی ہوا تھا قطر میں، ہوا تھا، ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے تھے، وہاں کلمہ پڑھانے کون آیا تھا؟ نہ ہندوستان کا کوئی پیر صاحب آیا تھا، نہ کوئی علامہ، نہ فہامہ، نہ مولانا، ذاکر نائک آیا تھا جی۔ ہم بڑے خوش فہمی جو جہاں ہے نا پیر، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے 2 کنٹل کا 1.5 کنٹل کا 1 کنٹل کا، ہم ہی زندہ باد کہاں موت ہے جی؟ دنیا کے پارٹیاں پر آپ کا کوئی تصور نہیں ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے نہیں۔ باضابطہ اسے انوائٹ کیا، اس لیے ہم علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایسے مدرسے بنانے کی ضرورت ہے جن مدرسوں میں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کروائی جائے بچوں کو۔ وہ بچے کم از کم 12ویں پاس کرتے کرتے اتنا دین کا شعور حاصل کر لیں کہ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں آگے جائیں ان کے دل کی تختی پر کوئی اور رنگ نہ جمنے پائے۔ تو 571 سال کے بعد اللہ جب وہ ختم ہوا نا اپنی محمد، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو بولو، ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے مدرس تھے اس دارالعلوم کو جسے دارالعلوم دار ارقم کہا جاتا ہے، اور اس مدرسے کے پہلے محتمین کا نام حضرت ابوبکر صدیق۔ دنیا کے نزدیک تو علم کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، لوگ علم کو کانوں میں سنایا کرتے تھے، یہودی، عیسائی، نو مسلم کمیونٹی کے لوگ علم نہیں، بس ہم جانے اور کوئی نہ جانے۔ ہمارے نبی نے علم کو پانی اور ہوا سے زیادہ سستا کر دیا جی، ایسا نہیں کہ بڑا پڑے گا تو پڑے گا، چھوٹا نہیں پڑے گا۔ جس درسگاہ میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عشرہ مبشرہ
खुशी मिलती है, सब बराबर इल्म हासिल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जब हिजरत फरमा के हमारे आका मदीने तशरीफ ले गए तो मदीने शरीफ में इल्म हासिल करने का तरीका सहाबा का क्या था? हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने अपने उस मुआखाती भाई से ये मुआहदा कर लिया था कि एक दिन तुम बाजार कमाने जाओगे और मैं हुजूर की बारगाह में पढ़ूंगा, तो तुम जो कमाओगे उसका आधा हिस्सा मुझे देना और मैं जो सीखूंगा वो तुम्हें सिखाऊंगा। और दूसरे दिन मैं कमाने जाऊंगा, तुम हुजूर के पास सीखोगे, जो मैं कमा के लाऊंगा आधी कमाई तुम्हें दूंगा और जो तुम सीख के आओगे तो मुझे सिखाओगे। जब ये इस्लाम इस तरह से सिखाया गया था दुनिया के नक्शे पर, और ये भी आप याद रखें, जानते हैं सभी लोग कि 12वीं पास कर लेने के बाद सबकी लाइनें अलग अलग हो जाती हैं। अगर कोई साइंस पढ़ रहा है तो इसकी भी अलग अलग लाइन, बायोलॉजी की भी, कोई दांत का डॉक्टर है, कोई ENT का डॉक्टर है, कोई हड्डी का डॉक्टर है, कोई चमड़े का डॉक्टर है, कोई ब्रेन का डॉक्टर है, कोई कैंसर का डॉक्टर है, और सबके अलग अलग किताबें सबकी हैं और सबके प्रोफेसर अलग अलग हैं, सबकी घंटियां अलग अलग होती हैं। मगर याद रखें, आमिना के लाल ने सिर्फ एक किताब पढ़ाई है जिसे कुरान है। प्रोफेसर भी एक है, घंटी भी एक है, स्टूडेंट भी सभी है उसी घंटी में, किताब भी एक है, उसी में डॉक्टर भी बन रहे हैं, लॉयर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, काजी भी बन रहे हैं, मुफ्ती भी बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, हाफिज भी बन रहे हैं और कारी भी बन रहे हैं। ये मुस्तहकम निजाम जो कुरान की शक्ल में अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया, जब ये पढ़ा जाता था तो उसकी कंडीशन ये थी, और आज हमने इस कुरान को सिर्फ मुर्दों की बख्शिश के लिए मखसूस कर दिया। जैसे कोई मरा तो चलो फैजान अशआर में चलिए, हाँ चलिए हमारे अब्बा कर गया कुरान खाली करवा दीजिए, बच्चा पढ़ने का नहीं अभी करवाइए, और उनका मना कर दिया था मौलाना ने, बच्चा चंदा देने आया तो बताइए, ये उल्टी भौंस में बैठा देता है। अरे कौम के लोगों, तुम्हारी मत मारी गई है, कुरान तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश करवाने के लिए नहीं आया है। इन्नहा कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की हिदायत के लिए है। सुभान अल्लाह, तुमने कुरान की मसलत को नहीं समझा। अहमियत हमारी, इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ाएंगे तो उसको 2000-3000 देंगे टीचर को, और कुरान शरीफ का ट्यूशन पढ़ाएंगे तो 200 रुपए। कितनी घटिया सोच है यार। आप खैर तो मन तअल्लम कुरान वाला, तुमने का सबसे बेहतर आदमी हुए जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है। तुमने कुरान की असमत समझा? हमने अपने तौर पर कुरान की तौहीन करना शुरू किया। 2-3 बच्चे किसी के पैदा हो गए तो जो ठीक ठाक बच्चे होते हैं उन्हें कॉन्वेंट के स्कूल में डालते हैं, और जो कहीं नहीं चलता है उसको लेके आए कि मदरसे में हजरत नहीं डालेंगे, ये मार कहीं नहीं चला तो नहीं डालेंगे। एकदम मंद बुद्धि का, फिर भी मदरसा वालों की करम फवाइद देखिए, उस मंद बुद्धि के दिल पर भी कुरान के 30 पारे के तहत हमने ये भी देखा। कॉन्वेंट वाले स्कूल में जब बच्चा जाने वाला हो उसका अलग एहतमाम होता है। 4 बजे अम्मी जागती है, नहलाना, धुलाना, काजल लगाना, खुशबू लगाना, मोजा और बूट और सूट बढ़िया, और पराठा घी में तलवा करके आमले, उसी के टॉफी इसका पैसा, हाँ बेटे खा लेंगे, और जरूरत कोई तो बता रहा है। जब वो
تیار کر لیتی ہے، پاپا بات کی ہے گڈو کے پاپا کو جا رہے اٹھیے اب آنکھیں اور جب اس بچے کی باری آتی ہے مدرسے والا کچھ نہیں رہا، نہ ڈھنگ کا کپڑا ہے، یہ سنہ قرآن نہیں ہے تو 3 ورق آگے کا پھٹا ہوا 3 پیچھے کا پھٹا ہوا، ٹفن بھی اس کے لیے دے اور دونوں نلی بہ رہی ہے، اس کو ماں 2 گھنٹہ جا کے مولانا صاحب کا دماغ پاس کر رہا ہے، ہمیں تھوڑی چھٹی ملی، گھٹیا سوچ لو جب تم مرنے لگو گے نا، مرنے لگو گے تو تمہارا ڈاکٹر کہیں دودھا چوری کر رہا ہو، تمہارا انجینئر کہیں پھرتی دستخط کر رہا ہو، اور تمہارا لائر کالی کالی کوٹ پہن کے کالا کالا قلم لے کے کالا کالا کام کر رہا ہو، اور وہی جس کی دونوں نلی چل رہی تھی، پھٹا پھٹا پیجامہ، ہاں ایسا قرآن جس کی پھٹے پڑے وہی اٹھے گا قرآن لے کر کے، اللہ یہ نہیں ہوگا، اللہ میرا باپ ہے، یاسین وہی پڑھے گا، مولا اگر وقت موعود نہیں آیا ہے اللہ شفا دے دے میری ماں، وقت آ گیا مولا کو ایمان پہ کھانا، یہ دعا کرنے کی گئی ہو، اس لیے قرآن، اس لیے رسول رحمت کی پیارے دماغ ہمیں اپنی زندگی پر دوبارہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے لیے کافی نہیں کہ بہت ہی غلط کر رہے ہیں، اس وقت اپنے مضبوط اسکول بنائیں، مضبوط شادی بیاہ کے پیسے کم دیجیے، مدرسوں کو فروغ دیجیے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے 80 لاکھ روپے کا صرف ہال بک کروایا گیا شادی کے لیے، ہمارے راجستھان کی بات کر رہے ہیں، 80 لاکھ کا ہال بک کرایا گیا جیسلمیر میں ریگستان، سیٹ صاحب جو تھے ان کے ستیائے ہوئے سیٹ کے 2 بچوں کی شادیاں تھیں، تو ان کے شہر میں جو ہے اتنا بڑا ہال نہیں ملا، انہوں نے جیسلمیر میں 80 لاکھ میں ہال بک کروایا۔ قوم کے پاس پیسے بہت ہیں مانا، مگر یہ پیسے یا تو پیر لوٹ کے لے جانا، یا قوال لوٹ کے لے جانا، یا مشاعرے میں شاعر لوٹ کے لے جانا۔ کوئی کسی سے کم نہیں، جی حیرت ہے جو قوم لاکھوں لاکھ روپے مشاعروں پہ قوالیوں پہ کرتے تھے، وہ قوم اپنے بچوں کی تعلیم پہ کچھ نہیں کرتا۔ ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر لگتا ہے احساس ہوتا ہے آپ کہ ہم کچھ کرنے چاہیے ہمیں، تو کچھ کر گزرے۔ ساؤتھ میں بھی ہے ادھر کرناٹک سائڈ میں 15 دن پہلے مجھے بڑی خوشی ہوئی، شوافے کے یہاں بڑا سسٹمیٹک نظام ہے، تقریباً 3 لاکھ بچے ہیں قوم کے جو کی تعلیم پڑھ رہے ہیں، کہ اسکول ڈھنگ کے ثقافہ بھی ہے اور کئی تنظیمیں ہیں۔ 8 دن لوٹ کر بتایا رکھوں جانے کے لیے 5 7 سال کے بچے اور بچیاں پڑھ کے لوٹ رہے تھے، اور وہ 7 سال کی بچی بھی حجاب میں تھی، نقاب ہے۔ تو مولانا نے بتایا تھا کہ 5 بجے ان کا مدرسہ لگتا ہے، 5 بجے مطلب کیا ہوا؟ اذان فجر سے پہلے
جس قوم کا جوان 9 بجے تک سوتا ہے بے حیا، بے غیرت، بے شرم، اس قوم کو کون جگایا ہے؟ اور یاد رکھنا اگر آپ جاگیں گے نہیں نا تو دنیا آپ کو جاگنے بھی نہیں دے. 10 سال گزرنے دیجیے، آپ کا صرف ایک کام ہوگا، ٹھیلا چلائیے، جوتا میں پالش کیجیے، پان بیچیے، ڈابلی پہ بیٹھے رہیے، بھینس چرائیے، یہ کام آپ کا ہوگا. دنیا اسی کام میں لگے گی. دنیا کی چالوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، لیکن ہم کب پہچانیں گے؟ ہمیں کب ہوش آیا؟ امام اہل سنت نے 1400 کتابیں لکھ چھوڑی تھی. کیا آپ کو تو کھانے میں دی؟ کھانے میں یا پڑھنے کے لیے؟ اللہ کا شکر ہے اس علاقے میں حضور سیدی سرکار مفتی غلام محمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی بڑی کوششیں اور کاوشیں رہی ہیں، جس کی بنیاد پر یہ علاقہ سنیت کی بنیاد پر آج پہچانا ہے. اللہ سلامت رکھے دارالعلوم جدیہ اور وہاں کے ذمہ داروں، تاکہ وہ اس طرح سرپرستی فرماتے رہے اور لوگوں کی نگہبانی بھی فرماتے رہے، حضرت والا کے نقش قدم پر چلتے رہے. یہی بات لوگوں کو کھل رہی ہے، لیکن پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو جتنا ڈرتا ہے اس سے اتنا ہی ڈرایا جاتا ہے. ہم نے ڈرنا چھوڑ دیا، ختم بات ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تم تمہارے راستے پہ ہمارے راستے پہ. ہمیں کام کرنا ہے، دین و سنیت کا کام کرنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرنا ہے. تو اب آپ سے ہم یہ گزارش کریں گے، جس طرح سے مولانا کے سادات نے فرمایا کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، اس پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ. ہمارے اتر پردیش میں تو علماء کو بڑی اچھی تنخواہیں ملتی ہیں. گورنمنٹی مدرسے جو ہیں 1st گریڈ، 2nd اور 3rd گریڈ، جو پرانے لگے ہوئے کسی تنخواہ 1,20,000 روپے منتھلی ہے، کسی کی 1,25,000 ہے، کسی کی 1,10,000 ہے. یہ سلیکشن ہوتا ہے جب عالیہ کا، تو تقریباً ان کی تنخواہ 58,000 سے شروع ہوتی ہے، اور فوقانیہ کی 45 سے 48 ہے، تحتانیہ کی 38 سے 40 ہے. اور حالت یہ ہے کہ وہ صرف بیٹھ کے پان کھاتے ہیں مدرسوں میں، اللہ ماشاءاللہ، اور لیے موبائل پڑھتا نہیں ہے. یہ حالت ہے. مدرسوں کی کنڈیشن ہم نے یہ دیکھی ہے، لیکن گائے اور بھینس نہیں مانی جاتی. یہ حالت، پوری بیڑی، پان، سگریٹ کھا کھا کر کے ستیہ ناش کر رکھا ہے گلی کوچے اور کمروں کا بچوں. ابھی گھنٹی پورا ہونے میں، چھٹی والی گھنٹی جو ہوتی ہے، 10 منٹ باقی ہے، تو 10 منٹ پہلے ہی بچے کو بھیجے گا گاڑی صاف کرنا، مطلب وہ گھنٹے کی ستیہ ناش. یہ چل رہا ہے. جب ان کے خلاف میں نے تقریر کی تو بہت لوگ ناراض ہوئے، لیکن جب پھر اسی علاقے میں تقریر کرنے جانا ہوا تو کئی مولانا ملے جو اس جلسے موجود تھے. مجھے حضرت آپ نے بات تو صحیح کہی تھی. ہم نے کہا آپ مان جاؤ بھائی صاحب. آپ مان جاؤ، جو بھی آپ نے کہا سنا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اب تو مان جاؤ یار. مدرسے میں بچے قوم نے مدرسین کو امانت کے طور پہ سمجھا ہے. اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے، ٹیچر کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے
کہ اس امانت میں خیانت نہ کرے، بہتر سے بہتر بنا کے واپس کرے، سنوار کر کے، اس لیے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کہ نہیں؟ جب بچے پڑھ کر کے جائیں گے نا اور وہ اپنی قابلیت کا اظہار کریں گے، لوگ پوچھیں گے اس کا پڑھانے والا کیسا رہا ہوگا، اتنا بڑھیا یہ بچہ ہے تو اس کا پڑھانے والا کیسا رہا؟ تو درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے مدرسین کو چاہیے کہ بالکل محبت سے، اخلاق سے، پیار سے بچوں کو پڑھائیں۔ بچوں کو اتنا مارا بھی نہ جائے کہ بچے مدرسے کو بیت الضرب سمجھ لیں۔ بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں، پکڑ لیتے ہیں بچے کو، اتنا مارتے ملتے تھے۔ جب کبھی ہم وہ ویڈیو دیتے ہیں جی کرتا کہیں مل جائے گا اس حویز کو اتنا مارو بھنگی لگا دو۔ درد کیا احساس نہیں بچوں کے ساتھ اس طرح مارنے کا۔ محبت، پیار، الفت کے ساتھ بچوں کا۔ آپ دیکھیے کانوینٹ اسکول میں لوگ بچوں کو کیوں ڈالتے ہیں؟ باضابطہ لوگ وہاں پر بچوں کا ویلکم کیا جاتا ہے اور ہمارے سلام کی لائن لگا دی گئی۔ ایک مولانا ڈنڈا بھی چار طرف گھوم رہا ہے اور کوئی بچہ دیر میں آئے نا بیچارہ انہیں بھاگ جاتا ہے۔ ابھی گئے نا اور آ گئے تو وہیں سے مارنا شروع کریں گے، ماریں گے بھی اور مرغا بھی بنائیں گے۔ یہ کمی کیوں ہے؟ ہمارے یہاں اساتذہ کو پڑھانے کا جو فن ہے وہ نہیں سکھایا ہے۔ ادھر پڑھ کے نکلے، ادھر آگے بڑھ کے اس مسند پہ مسند لے کے بیٹھے۔ کیسے پڑھایا جائے یہ شعور میں دیا جاتا ہے۔ جس طرح سے بی اے کرنے کے بعد 2 سال کا وقت ہوتا ہے بی ایڈ کا کیسے پڑھانا ہے، بی ٹی سی کا کیسے پڑھانا ہے، یہ نالج دی جاتی ہے، تب کہیں جا کر کے اس کا سلیکشن ہوتا ہے ٹیچر کی لائن میں۔ لیکن ہمارے یہ مولانا پگڑی بندی ہے، یہ فوج ہے، تو کیا سوچتا ہے؟ ہمارے استاد نے خوب ہماری پٹائی کی تھی تو ہم بھی پٹائی شروع کریں، ہم بھی خوب پٹائی کریں۔ ہوتا ہے کہ استاد کو جو کرتا لوگ دیکھیں گے وہی تو کریں گے بچے۔ ہمارے استاد ہے، اللہ دیر پہ سلامت رکھے، انہوں نے ایک بات سنایا تھا کہ بچوں اکثر آلو ہی زیادہ کھانے کو ملتا تھا مدرسہ۔ یہ غریب بیچارہ حضرت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے کبھی ختم ہوتا پڑھانے لگے تو ختم ہو جائے گا۔ اب پڑھ کر کہیں پڑھانے کا تو روز پھر آلو، تو اس نے لیٹر لکھا اپنے استاد کے نام، دعا سلام کے بعد، جفا کاری ستم گاری جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، وہی آلو کی طرح کھائے۔ مدرسوں میں دعوت کا پانی ملتا ہے، باوجود اس کے کہ مدرسوں میں جو اچھے سچے مدرسے ہیں چاہے تو اچھا کھانا کھلا سکتے ہیں، مگر دل اتنا مسوس کے لوگ رکھتے جن کے باپ کی پراپرٹی تم نازی ہوتے اتنا مارا جائے گا نازی بندہ کی بات تو مطلب خدا کس کی شکتی پہچان لگے۔ کشادہ ظرف ہونا چاہیے، بچے اگر نہیں کھائے تو پڑھے نہیں جائے۔ اور آج کی تاریخ میں آپ نے ابھی نیا ایک بزنس شروع ہوا ہے، جب وہ ٹیچر حاضری لیتی ہے نا، حاضری جگدیش جے شری رام،
गलता राम जय श्री राम, सफिया जय श्री राम, नदी जय श्री राम। ये प्रेम चल रहा है। ये कौन है? अभी कुछ दिनों पहले एक और वीडियो वायरल था। एक खातून प्रेस पर साहबा थी, एक मुस्लिम बच्चे को खड़ा किया, क्लास में 12 साल का बच्चा होगा, और एक एक बच्चे को उठा करके उस बच्चे को एक एक थप्पड़ मारो, ये मुसलमान का बच्चा है। क्या ये संकेत इस बात के लिए नहीं है कि हमारी कौम का खुद का स्कूल होना चाहिए? हमारे खुद के कॉलेज होने चाहिए? अगर बुजुर्गों के उर्स के पैसे रोक लिए जाएं, उर्स में फिर अर्ज करता हूं, सिर्फ इतना ही उर्स है जिस तारीख में जितने बजे बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है उसके लिए इसाले सवाब कर दो, इसी का नाम उर्स है। बाकी सब धंधा और कारोबार है। ये खरबों रुपए हमारी कौम के जो उर्स के मेले के ठेले के गागर के चादर के नाम पे खर्च होते हैं, क्या इस पैसे को रोक करके कौम मुस्लिम के बच्चों और बच्चियों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते? रोकिए। ऐसी मन्नतें मानना बंद कर दो कि खाजा साहब के चौखट पे हाथ नहीं देंगे तो 51,000 की चादर कराएंगे। भाई साहब को 51,000 रुपए इसी मदरसे में दे दो, उसी खाजा के नाम। यही सारे सवाब का सबसे खूबसूरत तरीका है। इससे खाजा बाबा खुश होंगे, इसलिए कि खाजा कलंदरों का नाच करवाने नहीं आए थे, खाजा आए थे बेटे मुस्तफा की तबलीग करने के लिए। तबलीग मदरसों के बच्चे करते हैं। जब चादरें पुरानी हो जाती हैं तो उन्हें जला करके राख बनाया जाता है। एक एक चादर 1,000 मरतबा बिकती है। कोई देख में डाल रहा है, कोई कहाँ डाल रहा है, कोई कहाँ डाल रहा है। और लोग कान खोल के सुन लो, अगर अल्लाह नाराज है तो तुम्हें खाजा भी कुछ नहीं देंगे और बहुत भी कुछ नहीं देंगे। हाँ, खुदा से मांग, जो कुछ मांगना है अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाता। रब से क्यों नहीं मांगता? पूरी जिंदगी खाजा में मेहनत की, मशक्कत की, दीन फैलाया, अब तो जन्नत की बहारों में सोने दो उस बंदे खुदा को। और पहुंचे मजार पे ढोल धमाके तुम्हारा बदतमीजी क्या रखा यार। हमारा रब जिंदा है जो और उसने ऐलान फरमाया, मुस्तफा करीम से कहा, वैदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दाअ। ए मुस्तफा, जब मेरे बंदे तुझसे पूछे कि अल्लाह कहाँ है तो उसे कह देना मैं अपने बंदे के बहुत करीब हूं। सुभान अल्लाह। जब बंदा मुझसे दुआ मांगता मैं उसकी दुआएं कबूल करता। अल्लाह कितना करीब हमसे, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह हमारी शहरत से ज्यादा करीब है। और जब वो देता है ना, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। जब बंदे से मांगते नहीं तो अल्लाह नाराज होता है। हमने खुदा की कदर नहीं पहचानी। अल्लाह खुद कहता है, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री। लोगों ने खुदा की कदर न जानी जैसी कदर जाननी चाहिए। चलो यहां मांग लेते हैं, वहां मांग लेते हैं, वहां मांग लेते हैं। अरे 5 वक्त मांगने का खुदा ने अपनी तरफ से इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। आजा बंदे 5 वक्त मुझे तलब, मुझे बात कर, मुझसे मुलाकात कर, क्या मांग रहा है? मैंने दरवाजे खोले। अल्लाह जब देने पे आता है ना, इज्जत हो, जिल्लत हो, रुपए हो, पैसे, कुछ भी जिसे वो देना चाहे ना कोई रोक नहीं सकता, और ना देना चाहे तो कोई दिला नहीं सकता।
लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, ये सब कुछ रब का है, उससे क्यों नहीं मानते? उससे क्यों नहीं मानते? माज़अल्लाह सब बार माज़अल्लाह यहाँ तक बदमाशियां चल रही है कि मज़ारात पर ऐसे मुंडी पकड़ कर सजदा ये हो रहा है। क्या सजदे खुदा के अलावा किसी को जायज नहीं? बेशुमार ऐसे मज़ार हमारे यहाँ बने हुए हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है। हम पर्सनल तौर पे कितने गजेड़ियों को जानते हैं, शराबियों को, जुआरियों को, भांग पीने वाले लोग, उनकी मज़ारें बनी हैं, उनकी मज़ारें बनी हैं जो भंगेड़ी गजेड़ी है, और हमारी कौम वहां भी धूम हो जाएगी। आपके पास इल्म होगा तब आप गुनाह से बचेंगे। वो भी इल्म दीन मुस्तफा जी, ये दीन ही बताता है कि हलाल क्या है, हराम क्या है। ये दीन ही बताता है जायज क्या है, नाजायज क्या है। ये दीन ही बताता है बड़ा क्या है, छोटा क्या है। ये दीन बताता है कुर्बे मौला का जरिया क्या है। ये दीन बताता है माँ बाप का अदब और एहतराम क्या है। ये दीन बताता है पड़ोसियों के हुकूक क्या है। ये दीन बताता है जमीन पे चलने का सलीका क्या है। ये दीन ही बताता है कि गैरों की तरफ बदकिरदारी की नजर डालना क्या है। तो दीन सीखेंगे तब तो पता चलेगा क्या। सीखिए, अपने मजहब को सीखिए। आज हमारे मुस्लिम मुआशरे में नशा खोरी की आदत ज्यादा है। जैसा कि बताया गया कि शायद परसों यहाँ पर कल बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ यहाँ पर, सामूहिक तौर पर हर तबका के लोग शामिल थे उसमें। काश इस तरह से प्रोग्राम हो जहाँ से मिली मैसेज, समाजी मैसेज ये जाए कि हम सब एक है इस बुराई के खात्मे के। हम अपने मुआशरे की बात करें तो हमारे मुस्लिम मुआशरे में ज्यादा ये बुराइयां पाई जाती हैं। नशा, एमडी, ओरेस, और जब नहीं मिलता है तो हमने ये भी देखा है ब्रेड पर जो है आयोडेक्स लगा के खाते हैं। जुआ, सट्टा, गर्द, अफीम, हेरोइन, भांग, ये सब नाम है और इसके अलग अलग इलाकों में अलग अलग इसमें गिरामी है। कहीं लॉन्चर है नाम, कहीं इसका डिजाइन रखा है नाम, कहीं किसी ने कुछ नाम रखा हुआ है। तो इसके पीने के आदि बन जाते हैं, वो अपने वजूद से ही महरूम। मैं क्या, मैंने आंखों से देखा है कि जो लोग शराबी होते हैं तो शराब के लिए भी अपनी आबरू बेचे। जुआ खेलने वाले जुए में अपनी औरतें हार गए। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो 6-6 महीने उनकी बीवियां जिसके यहाँ हारे थे उसके यहाँ रह गए। गैरत मरती है ना तो ये हालात पैदा होते हैं। हमारे शहर मुकराना में पुलिस स्टेशन में रहने वाली तो असिस्टेंट थी दारोगा की लेडी, वो गर्द सप्लाई करके पकड़ी गई थी 1 साल पहले। बाज़ाब्ता तौर पे अखबारात में आया और उसे निलंबित किया गया। अफसोस ये है कि हम हमेशा पढ़ते हैं अखबार में इतने करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई, इतने तड़क गर्द पकड़ी गई, ये इतना पकड़ा गया। ये आता किधर से और फिर जाता किधर है? मतलब ये कि छोटी छोटी मछलियों को जाल में फंसा लिया जाता है और बड़ी बड़ी मछलियों को आजाद छोड़ देते। तुम काम करते हो। तो इनका प्लान क्या है? महल्लों में जवान बच्चों को जो बड़े घर के होते हैं उनको कैद
مسلمان بچوں کو پکڑیں گے، انہیں اس کا عادی بنائیں گے، پھر ان کو منشیات کی تقسیم کرنے اور بیچنے کا ان کو راستہ بتائیں گے اور اس کا فائدہ بتائیں گے کتنا ہم دیں گے، تو وہ اپنے اپنے محلوں میں سامان سپلائی کرتے اور بیچتے. اس طرح سے بدقسمتی سے مسلمانوں کے محلوں میں اس طرح کے لوگ زیادہ ایکٹیو ہیں. اس لیے قوم کے لوگوں اور قوم کے جوانوں، ہر جوان اپنے محلے میں بیدار ہو کہ مجھے اپنے محلے میں اس بری لت کو آنے نہیں دینا. ہر جوان بیدار ہو، اپنی ایک کمیٹی بناؤ کہ ہمارے محلے میں کوئی اجنبی شخص آ کر کے اگر کوئی غلط کام کرنے کے طاق میں ہے تو اس کے ہاتھ پیر میں رسیاں باندھ کے بدبا کو الٹے لٹکا دو. ہمیں یہ کرنا ہو. تو یہ جو نشہ مکتی ابھیان چل رہا ہے، ایم ڈی کا مطلب ایم ڈی بھی ایک بنا ہے، کوئی گولی ہوتی ممبئی کے شارٹ فارم اس کا ہے، تو ایم ڈی ہے، فل فارم ہے مسلم ڈیتھ اس کا، مسلمانوں کو مار دے رہے ہیں. مسلمان بہت کھاتا ہے. اچھا اس کو جو عادی بن جاتے ہیں نا، جب ان کو نہیں ملتی ہے یہ چیزیں کھانے کے لیے، ہم نے دیکھا کیسے تو گوشت چاقو سے کاٹ کر کے کھانے لگتے ہیں. آپ کو دیکھی بات کرنا، چوری کرنے کے لیے چاہے ہم بڑے اوپر پڑھتے تھے، ہم نے 3 منزل سے سامان لے کے کودتے دیکھا ہے. اور جب اس کو دیکھا میں نے کہ اتنا بڑا سامان لے کے کودا بھاگ رہا ہے، جو شخص ڈھنگ سے چل نہیں پاتا مگر اس کا نشہ جب غالب ہوتا ہے نا، مطلب اس کے کھانے پینے والوں کے جسم میں ایسے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب تک وہ چیز نہیں ملتی ہے تب تک اسے چین نہیں ملتا. تو معاشرہ اس طرح سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے. ساتھی آپ سے گزارش ہے اپنے بچوں پر دھیان رکھیے، بہت قیمتی ہے آپ کے بچے. ان کو بے آر مددگار مت چھوڑیے، نگاہ رکھیے بچوں پر. کھیلتا کہاں پر ہے، اٹھتا بیٹھتا کہاں پر ہے، جاتا آتا کہاں پر ہے. موبائل بھی چیک کرتے رہے اپنے بچوں کے، کہیں ایسا تو نہیں رانگ نمبر جا رہا ہے. یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے، ایک ماں کی ذمہ داری کی وہ اس طرف سے اپنی طرف سے یہ ذمہ داری محسوس کریں اور ذمہ داری نبھائیں. اگر ہم نے اس تھوڑی سی محنت کا اندازہ لگانا چاہا نا تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ اچھا ہے. کوشش کی. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی، بچوں کو صرف حافظ ہی بنا کر کے بچوں دے رہے، حافظ بننے کے بعد انہیں مولانا بھی بنائے. اس لیے کہ بہت سارے حافظ بھی امام ہیں، مسئلے مسائل نہیں جانتے، بہت کم. جب اردو وغیرہ پڑھائی نہیں، فارسی وغیرہ پڑھائی نہیں تو کیا کرنا چاہیے. اس لیے اب تک جو امام ہیں ان سے بڑے ادب سے عرض ہے جو آپ کے شہر میں علماء ذمہ دار ہو، باصلاحیت علماء ہو، ان کے پاس بیٹھ کر سیکھا کی. اور سیکھنے میں یہ شرم محسوس نہ کریں کہ میں بھی امام ہوں، یہ بھی امام ہے، ان کے پاس ہم جائیں گے تو ہماری عزت گھٹ جائے گی. بھائی صاحب عزت بچانے کا راستہ بتا رہا ہوں میں. جانکار علماء جو ہے ان سے پوچھیں اور سیکھیں اگر آپ جانتے ہیں، کیونکہ عزت اسی میں بچے. ورنہ آپ کو یہی پتا نہیں ہوا کہ سجدے سو کب ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا ہے، الٹا پلٹا کرتے ہیں. ایسے حالات ہم نے دیکھے ہیں، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور قوم کے لوگوں آپ بھی دین سیکھو. دین جو لوگ مسجدوں میں امام ہیں ان سے ادب سے عرض ہے کسی بھی نماز کے بعد کم سے کم 15 سے 20 منٹ تک کوئی بھی کتاب لے کے آپ بیٹھیں، قوم کو دین سکھائیں، ضروری مسائل سکھائیں، ضروری دعائیں سکھائیں، نماز کے فرائض واجبات سکھائیں، روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ کے سکھائیں. ورنہ ہم نے دیکھا ہے وہاں مکہ پہنچ کر کے بھی نہیں جان پاتے مجھے کرنا کیا ہے. ہمارے شہر کا ایک بندہ گیا تھا 2018 میرے ساتھ عمرے پہ،
اور جب وہ حج کر کے آ چکا تھا 45 دن کا والا ہے، جب اس کو ہم حرم میں لے لیں کعبہ شریف کے پاس، تو کیا کہتا ہے یہ کھانا کیا ہے؟ کعبہ شریف ہے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، 45 دن کیا کرتا بربود کرتا وہ ادھر آتے تھے گھڑی کے پاس ہی بیٹھے رہتے تھے، یہ اپنے کپڑے لگاتے تھے. 45 دن رہ کر کے مکہ میں آیا اور کعبہ نہیں دیکھا اسے. جس دن حج کا فارم بھرے اور آپ کا نام نکل آئے قرآن میں، اسی دن سے کسی بھی ذمہ دار عالم اور جو عالم حج کیا ہوا ہو اس کے پاس بیٹھ کر کے جب تک حج پر جائیں آپ تب تک دین کے مسائل سیکھیں آپ کو حج کیسے کرنا. ایسے ہی جب کسی کی شادی طے ہو جائے نا، ان بچوں سے گزارش ہے شادی کی تاریخ طے ہونے سے لے کر کے اور شادی ہونے تک زوجین کے حقوق سیکھیں بیٹھ کر کسی عالم کے پاس. اور گڑبڑ شگڑ ہوتا رہتا ہے، دیکھ رہے ہیں بہت سارے معاملات ہیں. روزانہ کسی مسئلے کا فون آئے چاہے نہ آئے، طلاق کا ضرور فون آتا ہے. ہاں ہمارے مطلب بیٹھے ہوئے مفتیان کرام ان کے پاس تو بہت سارے فون آتے ہوئے دادا عزت یہ ہم نے یوں طلاق دے دیا، غصے میں دے دیا، بہت زیادہ غصے میں دے دیا. انہوں نے کہا کچھ ہی نہیں کون دیتا بھائی، بتائیے نا مجھے ایک بندہ بتائیں آپ کے آج ہی شادی ہوئی ہے اور ابھی پہلی بار گزرے اور اسی میں جلوہ فرما ہونے کا ہے، تو امراوتی شہر کی سب سے بڑی مٹھائی کی دکان پہ 1 کلو بڑھیا مٹھائی کیا اور کمرے میں تشریف لے گئے. السلام علیکم، میں بہت خوش ہوں، یہ مٹھائی کھائیے، میں نے تمہیں 3 طلاق دیا. طلاق تو مجھ سے مل گیا، طلاق مجھ سے مل گیا. تب اس کے بعد جب پرکریا معلوم پڑتی ہے اسماعیل صاحب کے پاس یہ بتایا گیا ایسا ہو، میں نے یوں نہیں کہا تھا، یوں کہا تھا، یہ کیوں گلتی مارتا بیٹا. مدرسوں کو فروغ دو، بھلے ہی مہینہ میں 1 بار گوشت کھاؤ، پیسہ بچاؤ، پیسہ بچاؤ. اس پیسے کو بچوں پہ کی پڑھائی پہ خرچ، ٹھیک ہے. ہاں ماشاء اللہ یہ بچی ہے شاید دستار بند میں. ہاں 1 2 3 4 5 6 7 6 خالہ کی چھٹی کے برابر ہے. اللہ کرے اگلی بار تو اس کی 11 کے برابر ہو جائے. اپنے اپنے علاقوں کے مدرسوں کو فروغ دیجیے اور جو ہمارے بڑے ادارے ہیں ان کا بھرپور تعاون کیجیے تاکہ وہ علاقے میں اور بھی افراد تیار کر کے بھیجتے رہے جو آپ کے لیے کافی ہو اور آپ کی دنیاوی زندگی کو سدھارنے کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ چند معروضات تھے. ہوتا کیا ہے ہم اب تک اتنی جلسے کر چکے ہیں، لطیفے کی تقریریں یہ وہ، اسی میں ہم مست رہے ہیں. اب تک آدمی سوچتا کہ ایسی ہی تقریر ہو تو ہنسا دیں ہم، نعرے لگوا دیں تو مزہ آ جاتا. میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، بزرگوں، 5 وقت کی نماز پڑھی. ابھی آپ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں. یہ آپ کی پرسنل امانت ہے جو مرنے کے بعد آپ کے کام آئے گا. بقیہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے مرنے سے پہلے سب چھین لیں گے. بلڈنگ، پراپرٹی، جائیداد، گاڑی سب. اور ایسے بھلے 1 2 گھنٹہ ہو گے پھر بھائی صاحب سب کیجیے، سب کے ساتھ. اب وہ آخری
अंतिम दीदार करवाने का। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन कर। अब्बा आप जाना आपकी खबर ना ले, मैं चला बिल्डिंग बांटने के लिए। ये हालात है। इसलिए वो लोगों आका फरमाते हैं कि बंदा कमाता अकेले है, खाता पूरा खानदान है, हिसाब अकेले देना है। इसलिए वो कमाने वाले सोच कर कमाना, कैसे कमाई। एक और शरीफ का मौका, मेरे आका निकले मदीने से बाहर और हजरत अबू हुरैरा थे साथ में। एक कब्र देखी, हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा तुम जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हो ना, जब से ये शख्स इंतकाल किया अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहा है, गुजारिश कर रहा है या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेजे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। मगर अबू हुरैरा कयामत तक इसकी ये हसरत पूरी नहीं की जाएगी। तो अमरावती के लोगों, अभी हम मरे नहीं है। 2 रकात क्या 200 रकात पढ़ सकते हैं यार। नमाजें पढ़िए, हर काम छोड़ करके पहले क्यों करना। हुजूर फरमाते हैं जब 3 कामों में जल्दी किया करो। नमाज का वक्त हो जाए तो हर काम छोड़ के नमाज पढ़ लो पहले। लड़की बालिग हो जाए पहली फुर्सत में उसकी शादी कर दो। कोई मर गया, जितनी जल्दी हो सके उसे कब्र के हवाले कर दो। इन 3 कामों में जल्दी किया। हमने ये देखा फिर भी लोग कुछ करते हैं। कोई मर गया तो बेटा दुबई में, अरे नहीं दफनाना नहीं, मैं आ रहा हूं, तो क्या वो आपकी जिंदा कर लेगा। अब उस बेचारे को, मुर्दे को बड़ा लगा करके सजा बना के पूरा घर अब तक बैठा, जैसे कोई बाहर गाड़ी को आ गया क्या गुड्डू आ गया, नहीं 2 दिन लग जाते गुड्डू पापा को आने के लिए। उसे बेचारा ये मुर्दा बना। अब वो आया ना तो मर्दू एक बार देखा इतने काम के लिए इस बेगैरत ने अपने बाप को 2 दिन तक, अगर जन्नती था तो जन्नत से दूर रखा, अगर जन्नती था तो 2 दिन तक जन्नत की बहारों से दूर रखा जाए। बात लड़की बालिग है, जल्दी शादी कर दो। अगर कदम बैठ गए तो उसके गुनाह में माँ बाप भी हिस्सेदार है। नमाज पढ़ लिया करो जल्दी। कुछ लोग बहाना करते बहुत ज्यादा हम बिजी रहते हैं, दुकान से फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा उसी वक्त आपको बहुत जोर से दस्त लग गए, जुलाब आ गए, तो फिर भी क्या करें, अभी रुक जा जुलाब, दो सामान तो बेचो, फिर क्या होगा। आप तो दुकान में करके दूसरे सामान लगा। इसलिए इल्म सीखो, दीन, मदरसों का मकाम पहचानो, बड़ों का अदब करो, छोटों से प्यार करो, उलमा की ताज़ीम करो, इमामों की कदर करो, मसाइल सीखते रहो, तलबा का एहतराम करो। ये वो बच्चे हैं जिनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं। इसीलिए हुजूर ने फरमाया है, मैदान जंग में मुजाहिद को तलवार देने से ज़्यादा बेहतर है किसी तालिब इल्म को टूटा हुआ कलम देने से। अल्लाह ने कलम की कसम उठाई है, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। यूं ही नहीं, कलम में दम है। इसलिए बच्चों को मोबाइल नहीं कलम दीजिए। अल्लाह करीम हम सबको नेकियां करने की तौफीक बख्शे, अच्छे काम करने की तौफीक बख्शे, नमाजी बनाए। बापों तुम खुद नमाज पढ़ा करो, बच्चों को जगह पर साथ में लेके जाएगा नमाज पढ़ने के लिए। हाँ, इसी में भलाई है। ये चंद गुजारिशात की टूटे फूटे जुमले हैं, मैंने अर्ज कर दिए हैं। समझ शरीफ के झरोखे से
دل کی تختی پر کوئی بات پہنچی ہے تو اسے مان لیجیے گا، ورنہ ہماری یہ دکان محبت کی کل پروانی میں لگے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والسلام علی من اتبع